فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے کی آیت میں کہا گیا تھا کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو، جیسے وہ شخص کہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، تو جس طرح سے اس کا صدقہ جو ہے وہ اس پر کوئی اجر اس کو ملنے والا نہیں ہے، تو اسی طرح سے اگر احسان جتلا دیا خرچ صدقہ دینے کے بعد اور تکلیف پہنچائی تو اس پر بھی پھر اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال دی تھی کہ ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چکنا پتھر ہو تو چکنے پتھر پر مٹی پڑی ہوئی ہو، ایک موسلادھار بارش پڑی تو ظاہر ہے کہ وہ پتھر پر مٹی نہیں ٹھہری رہے گی، فترکہ صلدا، وہ پتھر صاف ہو جاتا ہے. اب فرمایا کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا اس پر ان کی کوئی قدرت نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ان کو پہنچے. یہ بات پچھلی آیت میں کہی تھی. اس کے مقابلے میں یہاں ایک دوسرے مثال دی جا رہی ہے. فرماتے ہیں کہ اور ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے مالوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کے جماؤ کے ساتھ. تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اونچی جگہ میں کہیں باغ لگا ہوا ہو، تو وہاں بارش پڑی موسلادھار، تو اس صورت میں فآتت اکلھا ضعفین، وہ پھل دگنے دیتا ہے، اس لیے کہ خوب اچھی بارش ہوئی اور اونچی جگہ میں باغ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ بھی لگ رہی، ہوا بھی لگ رہی ہے، اور تازہ ہوا لگنے سے اور ہر طرف سے اس کے پھل اور فروٹ بہت اچھے ہوں گے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر موسلادھار پانی بھی نہ پڑے، ہلکا چھینٹا پڑ جائے، تب بھی بہرحال وہ باغ ہرا بھرا ہی رہے گا، کچھ نہ کچھ پھر بھی مل جائے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جانتے ہیں دیکھتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو. میں نے گزشتہ ہفتے یہ بات بتلائی تھی کہ جس طرح سے کھیتی کرنے والا اس کی کھیتی کے سلسلے میں کچھ ریکوائرمنٹ ہیں، کچھ شرطیں ہیں، کچھ قاعدے ہیں، جبھی جا کر اس کی کھیتی ٹھیک ہوگی. ایک تو یہ بات میں نے کہی تھی کہ کھیتی کرنے کا طریقہ اس کو معلوم ہونا چاہیے، کاشت کیسے کی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیج صحیح ہونا چاہیے، اگر اس کا بیج اور سیڈ صحیح نہیں ہے تب بھی غلہ اس کو نہیں ملے گا. تیسری بات یہ ہے کہ زمین صحیح ہونی چاہیے، اگر زمین صحیح نہیں ہے، خراب ہے، بنجر ہے، ظاہر ہے کہ اس میں جو بیج ڈالا وہ بھی بیکار جائے گا. یہ تین باتیں تو ہیں اس وہاں کھیتی کو اگانے کے واسطے ضروری. لیکن چوتھی ایک بات جو ہے وہ ہے اس جو وہاں اگا ہے، جو بھی بیج کے اندر سے کونپلیں نکلی ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کے واسطے، باقی رکھنے کے واسطے اس کے لیے ایک قید اور شرط یہ ہے کہ وہ باہر کی آفتوں سے، گرم ہواؤں سے اس کو محفوظ رکھا جائے، اور یہ ضروری ہے. اگر باہر کی آفتیں آ کر اس کو بھسم کر دیں تو پھر ظاہر ہے کہ کھیتی میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو یہ چار چیزیں ضروری ہیں. اسی طرح سے صدقے کے بارے میں بھی تین چیزیں تو ہیں صدقے کے صحیح ہونے کے لیے، اور چوتھی چیز ہے صدقے کے صحیح باقی رہنے کے واسطے. تین چیزیں صدقے کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے صدقہ. اگر لوگوں کو دکھلانے کے واسطے ہے، صدقہ ہی نہیں ہے اس طرح سے. ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ مال صحیح ہونا چاہیے. حرام کا مال ہو، حرام کی کمائی سے، تو ظاہر ہے کہ اس کو صدقے میں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو ثواب ملنے والا نہیں، وہ صدقہ بنے گا نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے وہ مستحق ہونا چاہیے. جیسے وہاں مثالیں میں نے دی تھی کہ ایک کھیتی کا جاننے والا ہو، کھیتی کرنے کے طریقے سے واقف ہو،
بیج صحیح ہو اور زمین کے اندر صلاحیت ہو. یہی اسی طرح تین باتیں یہاں. چوتھی بات یہ ہے کہ صدقہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا، حلال مال دیا اور مستحق کو دیا، لیکن اس کے بعد اس صدقے کے صحیح باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ احسان نہ جتلائے، تکلیف نہ پہنچائے. اگر احسان جتلایا اور تکلیف پہنچائی، یہ صدقہ باطل ہو جائے گا. جیسے اگی ہوئی کھیتی جو ہے اس کو گرم ہوا آ کر کے جھلس دے اور وہ برباد ہو جائے، اسی طرح سے یہ صدقہ برباد ہو جاتا ہے. تو یہاں جو مثال دی گئی ہے وہ مثال دی گئی ہے اس آدمی کی کہ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ صدقہ دیا اور حلال مال سے صدقہ دیا. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دل کے اندر کوئی ناگواری نہیں تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تثبیتاً من انفسہم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی عمل جب آدمی کرتا ہے، کوئی اچھا عمل، مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وہ ان شرطوں کو پورا کرنا آسان نہیں، طبیعت پہ بھاری ہوتی کے ساتھ بدن بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، نماز کا وقت ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری شرطیں ہیں. لیکن جب آدمی یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ اس سے مناسبت پیدا ہو جاتی، فیملیرٹی ہو جاتی، اور اب اس کے لیے وہ کام کرنا آسان نہیں ہوتا بلکہ کرنے میں اس کو لذت ملتی ہے. یہی ہے وہ تثبیتاً من انفسہم کہ صدقہ دے دینے کے بعد پھر اس کو دل میں تکدر اور تکلیف نہ ہو کہ بھائی میرا مال تو چلا گیا، بلکہ اس کو خوشی ہونی چاہیے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ اچھا کیا. مال جو ہے یہ ہے اسی واسطے اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، تو اللہ کے بندوں پر خرچ ہونا چاہیے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دل کے جماؤں کے ساتھ جن لوگوں نے مال خرچ کیا ہے، معلوم ہوا کہ انہوں نے شرطیں پوری کر دی ہیں صدقے کے صحیح ہونے کے لیے. ان کی مثال دی کہ جیسے ایک باغ ہو اونچی جگہ میں اور وہاں بارش برسی تو ظاہر ہے کہ تھوڑا پانی پڑے گا تب بھی کچھ نہ کچھ وہاں نکل ہی آ جائے گا. آگے جو آ رہی ہے ایود احدکم، یہاں سے ایک صدقے کے صحیح رہنے کی ایک مثال دے رہے ہیں. فرماتے ہیں ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات چاہے گا کہ اس کے پاس کھجور کا اور انگوروں کا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں؟ لہو فیہا من کل الثمرات، اس آدمی کے واسطے اس باغ کے اندر ہر طرح کے پھل ہیں. معلوم ہے بڑا قیمتی باغ ہے اور پانی کی بھی کوئی کمی نہیں کہ پانی کی نہر سامنے بہ رہی ہے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اب اس آدمی کو بڑھاپا آیا اور اس کی بال بچے جو ہیں وہ سب کے سب چھوٹی عمر کے ہیں، کمزور ہیں، خود کما نہیں سکتے، کچھ جاب نہیں کر سکتے، محنت مزدوری نہیں کر سکتے، بزنس بیوپار نہیں کر سکتے. تو جس آدمی نے باغ لگایا، ظاہر ہے کہ اس وقت جبکہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور بچے چھوٹے ہیں، اس وقت اس باغ کے پھل فروٹ اور اس کی انکم جو ہے وہ بہت کارآمد ہے اس کے واسطے. فرمایا ٹھیک ایسی حالت میں کیا ہوا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اچانک یہ ہوا کہ اس باغ کو ایک گرم ہوا نے آ کر کے، جس میں کہ آگ ہے، اس آگ نے آ کر اس باغ کو جلا ڈالا. کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا؟ ظاہر جواب یہ کہ نہیں. فرمایا تو بس تو یہی صورت ہے. مطلب بھیا کیا ہے کہ جب تم صدقہ دو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حلال مال میں سے دو، مستحق کو دو، تو یہ ساری چیز تو ہو گئی، باغ تیار ہو گیا تمہارا. لیکن اب اس باغ کو محفوظ بھی تو رکھنا ہے. اگر تم نے احسان جتلایا اور یا تکلیف پہنچائی، وہ ایسا ہوا جیسے کھڑے باغ کو کوئی آگ آ کر جلا دے، تو وہ برباد ہو جائے گا. اس لیے تم تو یہاں سمجھو گے دنیا میں ہم نے صدقہ دے رکھا ہے اور قیامت میں ہمیں اس کا جا کر اجر ملے گا، لیکن جب قیامت میں پہنچے وہاں تو معلوم ہوا کچھ نہیں، سب چلا گیا، کیونکہ احسان جتلا دیا تھا، تکلیف پہنچا دی تھی، سب ختم ہو گیا. تو یہ مثال دے کر کے سمجھا دیا اس مسئلے کو. تو صدقے کے صحیح باقی رہنے کے واسطے ضروری ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے. یہی تھی وہ بات کہ جو ہماری تو سمجھ میں آتی نہیں، اس لیے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ قرآن کی ان حکمتوں کو قبول نہیں کرتا. بات اصل یہ ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے ذہنوں کے اندر قرآن کے حکمتوں کو سمجھنے کی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ صلاحیت کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں، مسئلہ تو ایک دوسرا آ گیا تو میں سمجھا دوں. اصل بات یہ ہے کہ جیسے آپ ایک میڈیسن کا کوئی مسئلہ یا ایک یوں سمجھیے کہ انجینئرنگ کا کوئی ایک مسئلہ آپ سمجھائیں کسی چھوٹے بچے کے سامنے،
تو اس کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں. آپ کہیں گے سبحان اللہ، اس کے پاس آنکھیں بھی ویسی ہیں جیسے بڑے آدمی کے پاس ہوتی ہیں، اس کے کان بھی ویسے ہی ہیں جیسے بڑے آدمی کے پاس ہوتے ہیں، اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر دل بھی ایسا ہی ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح پھڑک رہا ہے اور پمپ کر رہا ہے بلڈ کو جس طرح سے بڑے آدمی کا کرتا ہے. سمجھ میں کو نہیں آتا اس کے. تو ظاہر یہی کہا جائے گا کہ بھائی ابھی اس کی وہ صلاحیتیں پوری نہیں ہوئی ہیں کہ یہ ان باتوں کو سمجھے. جب یہ اس صلاحیت کو پہنچ جائے گا محنتیں کرتے 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 تو پھر یقیناً اس میڈیسن کے تمام مسائل کو سمجھ جائے گا. صحابہ نے ایمان پر محنت کی اور ایمان کو بڑی محنتوں کے ساتھ جب حاصل کیا تو اب ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ایمان کے نتیجے میں، مضبوط ایمان کے نتیجے میں، کہ قرآن کی ہر حکمت جو ہے ان کو دل اور دماغ ان کا قبول کر لیتا تھا. ہمارا ایمان ہے بہت کمزور، جیسے بچے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ حالت ہماری ہے ایمان کے لحاظ سے، اس لیے قرآن کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی. صحابہ نے اس کو سمجھا اور اپنی زندگی کو اس حکمت کے مطابق کر لیا. وہاں تو مزاج یہ بن گیا تھا کہ تو صحابہ کا دور تھا. میں تو تبع تابعین کا ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تو تبع تابعین کا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چلے سفر کرتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کی شاگردی کے بعد اب وہ کہیں بغداد وغیرہ ادھر ادھر جا رہے تھے. سفر انہوں نے کیے امام شافعی نے، مصر بھی رہے ہیں، بغداد بھی رہے ہیں، مدینہ میں رہے ہیں، مکے کے تو خود رہنے والے تھے. آخر کو ان کا انتقال پھر جا کر کے مصر میں قاہرہ میں ہوا. قاہرہ میں وہاں مسجد ہے، مسجد امام شافعی، ان کا مزار بھی وہیں ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے. ایک جگہ جو پہنچے مسجد میں گئے، نماز پڑھ، مسجد میں پہنچے، نماز ہوئی. نماز کے بعد ایک محدث نے درس دینا شروع کیا. انہوں نے وہاں درس میں شرکت کی. درس میں شرکت کی تو کچھ انہوں نے سوالات کیے. وہ سوالات جو ہیں اس سے محدث نے سمجھا کہ جو شخص سوال کر رہا ہے یہ عالم آدمی ہے. سوال سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے سوال نصف العلم کہا گیا حدیث میں کہ سوال جو ہے وہ بھی آدھا علم ہے. اگر سوال صحیح ہوگا تو جواب صحیح آئے گا، تو جواب جب صحیح آ گیا تو پورا علم مل گیا. مگر اس جواب کے صحیح ہونا جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے سوال کے صحیح ہونے پر. تو اس لیے سوال جب سامنے آئے تو محدث نے سمجھا کہ بہت قابل آدمی ہے. تو خیر بہت خوش ہوئے اور اس کی وجہ سے جوابات بڑے معقول سامنے آئے تو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوا. تو بہرحال درس جب ختم ہوا تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس شہر کے رہنے والے ہوں گے، تاجر، بزنس مین. اس زمانے میں بزنس مین تاجر بھی آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے درسوں میں. تو انہوں نے ان سے ملاقات کی، امام شافعی سے تعارف ہوا اور کہا، انہوں نے خواہش کی کہ اب ہمارے گھر چلیے اور ہماری مہمانی قبول کیجیے. امام شافعی چلے گئے. تو ایک دن گزرا، انہوں نے کہا مجھ کو جانے دیجیے. اجی 3 دن تک تو ویسے بھی ٹھہرنا چاہیے مہمان کو، میرا حق ہے کہ آپ میں روکوں، یہاں ٹھہریے. خیر تیسرا دن جب ہوا تو امام شافعی نے کہا کہ بھائی اب تو تمہارے سارے حق پورے ہو گئے، لہذا مجھے اب جانے دو. انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، مگر ذرا میرے ساتھ میرے روم میں چلیے. انہوں نے روم میں لے کر گیا تو وہاں 2 مٹکے بھرے ہوئے تھے. وہ مٹکوں کو کھولا، انہوں نے کہا کہ یہ اس میں درہم اور دینار بھرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ بھئی یہ میری جو کچھ کمائی ہے اور جمع ہے وہ اس میں ہے، پھر تو یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اب میں کیا کروں؟ میں آج یہاں، کل یہاں، پرسوں وہاں، میں تو مسافر آدمیوں میں چلتا پھرتا ہوں علم سیکھنے کے واسطے، اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہی اس کے مستحق، اس واسطے کہ میری جتنی ضرورت ہے اس سے زائد ہے یہ، اور جو اس سے زائد ہے تو میرے لیے یہ بیکار ہے، میں اس کا مالک ہوں ہی نہیں. اب اس کے مالک جو ہے وہ ہے جو ضرورت مند ہو. آپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ آپ طالب علم ہیں، علم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ نہ محنت کریں گے، نہ مزدوری کریں گے، نہ بزنس کریں گے، نہ جاب کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بڑے کام کی توفیق دے رکھی، یہ آپ لیجیے. اتنا اصرار، آخر معاملہ اس پر طے ہوا کہ بھائی 2 تو لے جانا بہت مشکل ہے، 1 ہی میں لے جاتا ہوں تمہارے اصرار پر. وہ 1 لے کے گئے، لیکن شہر سے باہر نکلنے سے پہلے تک انہوں نے امام شافعی نے بھی سارا وہ غریبوں کو اور مسکینوں کو سب کو لٹا دیا. یہ مزاج جو بنا تھا وہ بنا تھا اس وجہ سے کہ ضرورت سے زائد مال جو ہے یہ اس آدمی کا ہے ہی نہیں جس کے پاس ہے. بے شک اسی نے کمایا، لیکن مال ضرورت کے واسطے ہے، مال خود مقصود نہیں ہے. ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ مال مقصود ہے. سمجھ میں آیا؟ ہماری ضرورت ہو یا نہ ہو، کمائے جا رہے، جمع کرتے چلے جا رہے.
اور اس کو گن گن کے بہت خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس آج اتنے ہو گئے. سوال یہ کہ مال مقصود ہے یا وہ ضرورتیں جو ہیں وہ مقصود ہیں جس کے لیے مال ایک ذریعہ ہے پورا کرنے کا. صحابہ نے یہ مزاج بنایا تھا، تابعین نے اور تبع تابعین نے، اور ہمارا مزاج یہ اسی واسطے. ایسا نہیں کہ صحابہ بزنس بیوپار نہیں جانتے تھے، سب جانتے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے بزنس والے تھے، بڑے پراپرٹی جائیداد باغات سب تھیں. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں تھے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی انہی میں تھے. مگر یہ تھا کہ کوئی اس کی حیثیت اس کے سوا اور کچھ نہیں تھی کہ ضرورت جب سامنے آ جائے تو یہ مال پھر اس کا حق یہی ہے کہ اس کو ضرورت میں خرچ کر دیا جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، جس کو غزوہ ذو العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی والا غزوہ ہے، اس لیے کہ اس وقت سفر لمبا تھا اور موسم گرم تھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ فصلیں پکنے کے قریب تھیں. کسانوں کی حالت یہ ہے کہ فصل سے پہلے خالی ہاتھ، فصل جب کٹے گی اور آئے گا کچھ ہاتھ کو، بازار میں لے جا کر بیچیں گے، پیسے آ جائیں گے. فصل تیار ہے، سارے لوگ مدینے کے خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، امید لگائے ہوئے کہ اب یہ کھجوریں ٹوٹیں گی اور بازار میں بکیں گی تو پیسے ملیں گے. اس وقت یہ غزوہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تبوک وہاں سے تقریباً 800 کلومیٹر ہے، مدینہ سے لمبا سفر، سب کو جانا ہے. اور چونکہ اس وقت کی سپر پاور جو تھی روما، یہ اس کے بارڈر پر جانا تھا، یہ اس سے ٹکر لینی تھی، تو لہذا 30,000 صحابہ، 30,000 کا لشکر تیار ہوا ہے. اور یہ پہلا غزوہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی باقاعدہ لسٹیں بنوائی ہیں، فہرستیں تیار کی گئی ہیں کہ کون کون ہمارے ساتھ جا رہا ہے. بہت بڑے انتظام کے ساتھ آپ تشریف لے کے چلیں. تو وہ غزوہ بڑی تنگی کا ہے، پیسہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی بیت المال تو تھا نہیں حکومت کا، اسلامی حکومت کے پاس بیت المال ہے، فوجیوں کو ملٹری کا خرچہ دیا جا رہا ہے، بلکہ اس وقت تو یہ تھا کہ خود ہی لڑو خود ہی خرچ کرو. تو اب جن کو جانا ہے انہی کو اپنے سارے ساز و سامان، ہتھیار، سواریاں سب کچھ خود ہی تیار کرنی. اب پیسہ تو ہے نہیں تو کہاں سے یہ چیزیں آئیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کبھی گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں اس پریشانی کے عالم میں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پریشان ہیں غزوے کی تیاری کے سلسلے میں، اور کچھ ہے نہیں سامان، تو کیا ہونا چاہیے. تو حضرت عثمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری طرف سے 1,000 ملٹری کا پورا خرچ، بمے سواری کے، بمے ہتھیاروں کے، بمے کھانے اور پینے کے. یہ معمولی بات نہیں تھی، آج بھی اور اس زمانے میں بھی یہ لاکھوں ڈالر کا خرچہ تھا، لاکھوں ڈالر کا. تو عثمان نے جب عرض کیا تو نبی، روایت حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ ایسا ہو گیا جیسے چمکتا ہوا تانبا، خوشی کی وجہ سے، آپ کی خوشی بے انتہا. اور آپ نے خوش ہو کر فرمایا، اے عثمان، اب تیرا اختیار ہے، تو جو چاہ کرے، تیرے سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، یعنی مطلب تیرے اگلے پچھلے سارے معاف ہو گئے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ضرورت سامنے آئی تو حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. پیسہ کہیں کے واسطے؟ ضرورت کے واسطے. تو پیسہ مقصود نہیں تھا، پیسہ ذریعہ تھا. یہ صحابہ کا مزاج بنا تھا، اس لیے ان کے سمجھ میں آ جاتی تھی یہ باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو بہرحال یہ کہ صدقے کو خرچ کرنا، صدقہ دینے کے بعد یہ ضروری ہے کہ نہ احسان جتلایا جائے اور نہ تکلیف پہنچایا جائے، تب جا کر وہ صدقہ صحیح رہے گا. آگے فرماتے ہیں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والو، تم خرچ کرو پاکیزہ مال جو تم نے کمایا ہے. میں نے کہا تھا کہ صدقے کے صحیح ہونے کے واسطے ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے، مال صحیح ہونا چاہیے. 3 باتوں میں سے ایک بات، ایک تو یہ کہ نیت بخیر ہونی چاہیے، دوسری بات یہ کہ مال صحیح ہونا چاہیے، اور تیسری بات یہ کہ وہ مستحق ہونا چاہیے. تو دوسری بات یہاں کہی جا رہی ہے، اے ایمان والو، مال خرچ کرو پاکیزہ جو کچھ تم نے کمایا. خراب مال جو ہے لے جا کر دینا اور اس پر اجر کی امید رکھنا، یہ تو غلط ہے.
یہ بات الگ ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت سے اگر کوئی مال زائد ہے، اب بجائے اس کے اس کو گاربیج میں لے جا کر ڈالیں، بے شک کسی غریب کو دے دیجئے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جہاں تک صدقے کے ثواب حاصل کرنے کا مسئلہ ہے، صدقے کا ثواب اسی پر ملے گا جبکہ وہ مال اچھا ہے، پاکیزہ ہے، ایسا مال ہے جو خود ہم کو پسند ہے. اس لیے آگے فرماتے ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو. اسی واسطے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جو زمین کے اندر جو پیداوار ہے اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی. البتہ اختلاف ہے تو اس میں کہ شوافع کا تو کہنا یہ ہے کہ 5 وسق حدیث میں آیا ہے، چونکہ اس واسطے 5 وسق اس زمانے کے اندر اس کا وزن ہوتا ہے 22 من اور تقریباً 10 سیر، 10 کلو. 22 من کا مطلب ہوا 40 سے 22 کو جوڑیے، خیر چھوڑیے، 40 سیر کا اگر 1 من ہو تو 22 من 10 سیر 5 وسق ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو 5 وسق سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اس حدیث کی وجہ سے شوافع کہتے ہیں کہ ہر پیداوار پہ نہیں، بلکہ یہ کہ جب اتنی پیداوار یا اس سے زیادہ ہوگی تب وہ عشر آئے گا 10واں حصہ، اور اگر اس سے کم ہے تو نہیں آئے گا. حنفیہ کہتے ہیں ہمارے سامنے یہ آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کوئی قید نہیں لگائی ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو کچھ ہم نے زمین میں سے نکالا ہے تمہارے واسطے اس میں عام ہے ہی، لہذا عام ہے تو چاہے تھوڑا پیدا ہو چاہے زیادہ پیدا ہو اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ اس میں سے 10واں حصہ ادا کرنا ہوگا. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یہ 10واں حصہ جو ہے وہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کو پانی دیا گیا ہو اپنی محنت سے، اور یا پانی خرید کر کے اس کو لگایا گیا ہو کھیتی کو. لیکن اگر بارانی زمین ہے کہ بارش سے ہی خود بخود کھیتیاں ہو جاتی ہیں تو چونکہ اس میں محنت نہیں لگی ہے اس واسطے اس زمین کی پیداوار میں 5واں حصہ ہو جاتا ہے، پھر خمس ہو جاتا ہے. محنت زیادہ ہے تو زکوٰۃ کم ہوگی، اور محنت کم ہے تو زکوٰۃ زیادہ نکالنی ہوگی. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور فرمایا کہ تم گندے اور خراب مال کو خرچ کرنے کا ارادہ بھی مت کرو. کیوں؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم خود اس کو لینے کو تیار نہ ہو ایسے مال کو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر اللہ یہ کہ تمہاری آنکھ ہی بند ہو. تمہاری آنکھ بند ہے، کسی نے تم کو تمہارے جھولے میں ڈال دیا وہ خراب مال، گئے دکان پہ مال خریدنے کے واسطے، تو تم کیا چاہتے ہو؟ تم مال یہ چاہتے ہو اگر مختلف کوالٹیاں وہاں رکھی ہوئی ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ اچھی کوالٹی تم لو، خراب چیز کو وہاں چھوڑ دو. جب تم اپنے لیے اس بات کو پسند کرتے ہو تو دوسرے کو جو تم صدقہ دے رہے ہو وہاں کیوں نہیں سوچتے کہ وہاں بھی اچھا مال اس کو دینا چاہیے. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اس بات کو کہ اللہ غنی ہے اور حمید ہے. میں نے یہی بات بتلائی تھی کہ اصل میں صدقہ دینا جو ہے اس میں نظر اس پر نہیں ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ کون ہے، بلکہ نظر اس پر ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم دے رہے ہیں وہ کون ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. تو کیا اللہ محتاج ہے؟ اللہ تو غنی ہے. یہاں غنی کا لفظ اس لیے لائے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ تمہارے ضرورت مند نہیں. اس کی ایک مثال میں نے شاید پہلے بھی دی ہوگی، اب بھی دیتا ہوں، کہ ہم کسی کو جب کوئی ہدیہ لے جا کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ہم اس بات کی رعایت رکھتے ہیں کہ جس کو ہدیہ دے رہے ہیں اس کا درجہ کیسا ہے، سمجھ میں آیا، اس کا اسٹیٹس کیا ہے. جیسا اس کا اسٹیٹس ہوگا ویسے ہی ہدیہ لے جانے کی کوشش کریں گے، سمجھ میں آیا. ایک آپ مثال کے طور پر اپنے کسی دوست کو رات دن جس سے ملنا جلنا ہے، آپ کے برابر کا ہے، ایک تو آپ اس کو ہدیہ دے رہے ہیں، اور ایک مثال کے طور پر آپ اپنے پیر کو دے رہے ہیں، اپنے استاد کو دے رہے ہیں، اور اپنے شہر کے کسی بڑے عہدیدار کو آپ حاکم کو لے جا کر دے رہے ہیں، جج کو، یا فرق ہوگا کیونکہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کے مرتبے کا آپ کو خیال کرنا ہے. صدقے میں بھی اس بات کی رعایت ہونی چاہیے کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا اجر چاہیے، اور اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہاں اسی واسطے لائے ہیں لفظ کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. تو معلوم ہوا کہ حالانکہ اللہ میاں تھوڑی لینے کے واسطے آ رہے ہیں، وہاں دینا تو دوسروں ہی کو ہوگا، مگر اللہ فرماتے ہیں چونکہ تم میری وجہ سے دے رہے ہو اس لیے ہم یہ اس کو سمجھیں گے تم نے ہم کو دیا ہے. اسی بات سے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی پوچھیں گے، اے بندے میں بیمار ہوا تھا تو مجھے مزاج پرسی کو نہیں آیا،
میں بھوکا تھا تو مجھے کھلانے کو نہیں آیا، تو وہ کہے گا خداوندہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں کہ آپ کو پوچھنے کے لیے آنا پڑتا؟ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کھلانا پڑتا؟ آپ نے فرمایا وہ میرا فلانا بندہ بیمار تھا، سمجھا؟ تو اگر وہاں جاتا تو مجھے وہاں پاتا، وہ میرا فلانا بندہ جو ہے بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے کھلاتا۔ تو یہ حاصل کیا ہوا؟ حاصل یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے کام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ہے تو پھر میرے ہی واسطے، میری خاطر ہے، تو اس لیے اللہ کو جب دینا ٹھہرا تو پھر اچھی چیز دینی چاہیے۔ اس لیے کہا غنی، اور حمید کا لفظ اس لیے قابل تعریف ہیں، تو قابل تعریف جو ذات ہوتی ہے اس کو اعلیٰ درجے کی چیز دی جاتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، فرمایا شیطان تم کو فقر کی ڈراوے ڈراتا ہے اور تم کو الفحشاء کی ہدایت کرتا ہے۔ الفحشاء قرآن شریف میں جہاں اور جگہ آیا ہے اس سے مراد تو ہے بے حیائی کے کام، جس کو ہر سلیم طبیعت کا انسان جو ہے اس کو غلط کام سمجھے، اس کی طبیعت قبول نہ کرے اس کام کو، ایسے کاموں کو الفحشاء کہا گیا۔ لیکن یہاں اسی لفظ کو لائیں خرچ کے معاملے میں، معلوم ہوا کہ اس الفحشاء سے مراد کیا ہے؟ بخیلی، کنجوسی۔ تو بخیلی اور کنجوسی بھی ایسا ہی کام ہے جیسے کوئی بے حیائی کا کام کیا جائے، کیونکہ بخیلی کو کوئی دنیا میں پسند نہیں کرتا، وہی پسند کرے جو بخیل ہے، باقی دوسرے نہیں پسند کرتے۔ دوسرے لوگ پسند کرتے ہیں کہیں کو؟ سخاوت کو، تو اس واسطے اس کو یہاں الفحشاء کہا گیا، ناپسندیدہ چیز ہے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر۔ تو شیطان کس چیز سے ڈراتا ہے؟ فقر سے۔ کیا مطلب؟ کہ صاحب جب خرچ کرنے کا وقت آیا اب حساب لگانے بیٹھ گئے، میں نے اگر یہ دیا تو میرے پاس اتنا رہ جائے گا، میں نے بڑی محنتوں سے کمایا ہے، اتنے دن کے بعد تو اتنے ہوئے، پھر اتنا رہ جائیں گے۔ یہ جو حساب لگانا ہے خرچ کرنے کے وقت میں، یہ شیطان کی طرف سے، کیونکہ حساب لگانے کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی کل کو آج تو ہے میرے پاس، کیا پتا میں اگلے مہینے ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے چھوڑو اگلے مہینے کو، آج تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں میاں آج تو ہم تندرست ہیں، سمجھا؟ جب بوڑھے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اس وقت کا حساب لگائیں۔ نہیں، ہمارے بچوں کے بچے جو کالج میں جائیں گے تو بچے اگر نہیں کر سکے، میرے پوتوں کا انتظام تو مجھے ہی کرنا چاہیے، وہاں تک کا حساب لگاتے ہیں۔ یہ شیطانی بات ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ فقر سے ڈراتا ہے اور الفحشاء کی ہدایت کرتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہیں کا؟ مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا۔ فضل جو ہے یہاں اضافے کے معنی میں آئے گا، ایڈیشن کے معنی میں آئے گا، یعنی اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تم خرچ کرو گے میں اور دوں گا۔ اس لیے کہ قرآن شریف میں کہا کہ اب بھی تو میں دے رہا ہوں، وہاں اس ذکر میں کہ اپنے بچوں کو فقر کے ڈر سے مت مار ڈالو۔ ہم تم کو کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے؟ اگر تم کو ہم کھلاتے ہیں تمہارے بچوں کو بھی ہم ہی کھلائیں، کہیں کو مارتے ہو؟ تو یہ جو ایک طرح کی جدید نسل کشی آج ہے، پہلی نسل کشی تو یہ ہوتی تھی پیدا ہوا اس کو زمین میں دفن کر دیا، اور آج کی نسل کشی کیا ہے؟ وہ تدبیریں اختیار کرنا کہ پیدا ہی نہ ہو۔ تو یہ بھی تو ایک طرز ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں جب تک کہ کوئی اگر عذر شرعی ہے تو بات الگ ہے کہ عورت بیمار ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی اگر یہ پریگننٹ ہوئی تو اس کے واسطے ہلاکت کا سبب ہو جائے گا، بیماری کے سخت ہو جانے کا خطرہ ہے، وہ بات الگ ہے۔ یا مثال کے طور پر کوئی شخص طویل سفر میں جا رہا ہے اور عورت بیچاری تنہا ہے، کوئی خاندان کا کوئی آدمی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اس کی دیکھ ریکھ کرے اور بچے کی پرورش کرے گا، تو بات الگ ہے، یہ شرعی ضرورتیں۔ لیکن بغیر شرعی مجبوری کے ہم کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، بچے زیادہ ہوئے تو کون پالے گا، کون پڑھائے گا، کون لکھائے گا، ان کے واسطے کیا؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے، یہ جدید طرز ہے نسل کشی کا۔ تو واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ سبحانہ و تعالی تم سے وعدہ کرتا ہے کہیں کا؟ مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اللہ میاں کے پاس کوئی خزانوں میں کمی ہے؟ وہ تو وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں، کس کو کتنا دینا ہے اس کا بھی علم ان کے پاس ہے، اور جب دینے پہ آتے ہیں تو کوئی یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اتنا ہی دینا چاہیے ورنہ ہمارے خزانے میں کمی آ جائے گی، اللہ وسعت والے ہیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، یاد ہوگا میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا ابھی اس آیت کو شروع کرتے وقت،
یہ قرآن کی حکمتیں ہیں، تو ہمارے طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی. میں نے کہا تھا نہیں، یہاں اس لیے آگے لفظ آ رہا ہے. فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے وہ حکمت دیتا ہے. سمجھ کہ بات کو صحیح سمجھے، صحیح بات تو آ رہی مگر سمجھ نہیں پا رہا اس کو، تو یہ حکمت ہے. فرمایا اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ حکمت دیتے ہیں، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ الحکمہ کا لفظ قرآن شریف میں مختلف جگہ پر آیا ہے، خاص طور پر وہاں بھی کہ جہاں نبی کی پیغمبرانہ رسپانسبلٹیز اور ذمہ داری کا ذکر ہے، وہاں بھی لفظ الحکمت ہے. مثلا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی وہ ذات ہے جس نے الامیین کے اندر اپنا رسول بھیجا، جس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، اور ویزکیہم، اور ان کو تربیت اور ٹرین کرتا ہے، پاک صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اللہ کی اور الحکمہ کی تعلیم دیتا ہے. یہاں الحکمت سے مراد کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں حکیم صاحب کہا کرتے تھے، کون جو علاج کرے، اور حکمت کہتے تھے طب کو. تو وہ حکمت مراد تھوڑی ہے. یہاں سب کا اس پر الفاظ کا فرق ہے علماء میں، مفسرین میں، لیکن حاصل ان سب کا جو کچھ نکلتا ہے وہ ہے علوم پیغمبری. سمجھ میں آیا؟ یعنی قرآن پاک کے الفاظ میں جو چیز نہیں ہے اور پیغمبر وہ چیز دے رہا ہے، اسی کا نام الحکمہ ہے. آتاہ اللہ الحکمہ والحکمت، آتاہ اللہ العلم والحکمہ والعلم، آتاہ اللہ الحکم والنبوۃ، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو وہاں الحکم کا لفظ ہے، کہیں الحکمہ کا لفظ ہے. الحکم سے مراد ہے قوت فیصلہ، اور الحکمہ سے مراد ہے علم پیغمبری. اچھا صاحب، تو یہاں فرمایا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر سمجھا جائے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ علوم کتاب اللہ اور علوم حدیث کی سمجھ جس کو دے دی گئی اس کو خیر کثیر مل گیا. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. فرمایا کہ نصیحت تو بس عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، ورنہ تو لمبی سے لمبی تقریریں کرتے چلے جائیے اور تمام علم اور معرفت کا دریا بہا دیجئے، مگر وہ اوپر ہی سے گزر جائے گا، جیسے پہلے تھے ایسے اب بھی. یہ کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ سمجھنے کو تو وہ کہنے کو بہت بڑے عقل مند ہیں، مگر اگر طبیعت پر ان کے اثر نہیں ہو رہا ان نصیحتوں کا، قرآن ان کو عقل مند نہیں مانتا. فرماتا ہے کہ نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے. الباب لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں مغز کو، تو مراد وہی ہے عقل والے. جو عقل والے ہیں وہی دراصل نصیحت حاصل کرتے ہیں. اچھا جی، ہو گیا. میں نے اتنا ہی پڑھا تھا فقط. فرمایا جو کچھ تم خرچ کرو گے یا خرچ کیا تم نے، یا تم نے کوئی نظر مانی، اللہ اس کو جانتے ہیں. منت ماننا بھی اللہ کے واسطے ہوتا ہے. اس واسطے یہ مت سمجھنا کسی نے دیکھا تو ہے ہی نہیں، کسی کو تھوڑی پتہ چلا کہ میں نے منت مانی تھی، میرا کام ہو گیا چلو چھوڑو. فرمایا اللہ کو پتا ہے. اس واسطے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. قیامت میں پوچھ ہوگی، وہاں کوئی نہیں آئے گا تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے تم کو چھڑانے کے واسطے. اس لیے اللہ سے جو کیے ہوئے وعدے ہیں، اس لیے جب اللہ کے نام پر صدقہ دینا ہے صدقہ دو ٹھیک سے، اور اسی طرح سے منت مانی ہے اللہ کے نام پر تو اس منت کو پورا کرنا چاہیے، بشرطے کہ وہ منت جائز کام کی ہو اور جائز وہ منت ہو، تب اس صورت میں اس کو پورا کرنا واجب ہے. فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. نمبر 271 271. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ
الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ 1.5 رکوع سے مضمون چل رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. اس کی تعلق سے تفصیلی احکام دیے گئے کہ خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے، پھر وہ خرچ کے جس کی فضیلت بتلائی گئی وہ کس طرح خرچ ہونا چاہیے، کیا نیت ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے خرچ کرنے والا اس کے بعد کس طرح کا معاملہ کرے، کیا برتاؤ اس کا ہونا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جن پر وہ خرچ کر رہا ہے. تو یہ احکام اس میں بتلائے گئے. اچھی چیز خرچ ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا چاہیے اور نہ تکلیف پہنچانی چاہیے. یہ بات کہی گئی تھی. اس سے پہلے کی آیت میں، آیت نمبر 270 میں کہا گیا تھا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، یہ جو کچھ بھی تم منت مانتے ہو، اللہ کو اس کا پتہ رہتا ہے. تو بات تو آ رہی تھی خرچ کی، مگر بیچ میں اس آیت میں منت کا مسئلہ بھی آ گیا، کیونکہ وہ بھی اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. نظر اور منت کس کو کہتے ہیں، میں پچھلے ہفتے اس کو میں نے نہیں بتلایا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ اسے اس وقت بتلا دوں. نظر عربی میں کہتے ہیں، اردو میں آپ اس کو منت کہتے ہیں. اصل میں ایسی بات کو منت یا نظر کہتے ہیں کہ جو چیز اپنے ذمے نہیں ہے اس کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے اللہ کے لیے اور کسی بھی کام کے ہو جانے پر. مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی اگر میرا جو ہے مجھے وہ دکان جو میں خریدنا چاہ رہا ہوں، میں وہ دکان مل جائے، میں فلانا مکان خریدنا چاہتا ہوں، مجھے اگر وہ مکان مل جائے، یا مثال کے طور پر میں نے جاب کی اپلیکیشن دی ہے، مجھے اگر جاب مل جائے تو میں $100 اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. تو یہ ہے منت. جائز کام کے لیے ہو اور جو چیز خرچ کرنی ہے وہ بھی جائز ہو، اور وہ ذمے میں نہ ہو. یہ نہ کہے کہ اگر مجھے جاب مل جائے تو میں اللہ کے واسطے میں زور کی نماز پڑھوں گا. یہ منت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو اس کی ڈیوٹی ہے، وہ اس کا فرض ہے. یا کہے کہ صاحب میرا اگر فلانا کام ہو جائے تو میں اس سال جو میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے میں وہ زکوٰۃ دوں گا. منت نہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو واجب ہے اس پر. ویسا کام کرنا کہ جو اس کے ذمے نہیں ہے، پھر وہ کام جو ہے وہ جائز بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے تو میں فلاں آدمی کو قتل کر دوں، ناجائز، اس لیے کہ وہ گناہ ہے. جائز ہونا چاہیے، اور وہ کام جو ہے بلکہ اس کے لیے دوسرا لفظ یوں کہیے کہ وہ اطاعت والا کام ہونا چاہیے، اس میں شان عبادت کی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ صاحب مثال کے طور پر اگر میرا یہ کام ہو جائے تو ہاں میں فلاں آدمی کے گھر پہ جاؤں گا، یہ تو کوئی عبادت نہ ہوئی. فلاں آدمی کے گھر پہ جانا یہ بھی منت نہیں ہوگا. تو منت ہے ایسا کسی کام کے اوپر ایسے کام کو کہ کرنے کا وعدہ کرنا کہ جو کام جو ہے وہ خیر کا ہے اور اس کام کا کرنا اپنے ذمے نہیں ہے، اس کو منت کہتے ہیں. وہ چونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس واسطے وہ بھی ایک طرح کا انفاق ہے اللہ کے لیے. تو وہ فرمایا کہ جو منت تم مانو گے اللہ کو اس کا پتہ ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب پریشان ہے تو آدمی کہتا ہے میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، میں 1 مہینے کا روزہ رکھوں گا. اب وہ کام ہو گیا، کسی نے سنا تو ہے نہیں کہ میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گا. جب روزہ رکھنے کا مسئلہ آیا تو اب پریشان ہو رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ چلو میاں چلو ٹھیک ہے، اللہ میاں کو کون سے میرے روزے کی ضرورت پڑ رہی، کیا چلو چھوڑو میرا کام بھی ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ کو اس کا علم ہے. کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو علم ہے. جب تم نے اپنے ذمہ کر لیا، ایک وعدہ ہو گیا، ایک عہد ہو گیا اللہ سے، وہ کام پورا کرنا ہوگا. اس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کرنے سے پہلے نہیں سمجھتے، کہتے
جب کام ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں، کہنے کہ یہ تو رشوت ہو گئی، اللہ میاں کو رشوت کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ رشوت نہیں ہے، اپنی عقل سے نہ فیصلے کیے جائیں، یہ منت ہے اور اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کام وہ کیا جائے، کیونکہ وہ کام کرنا بھی اللہ کے ذمے نہیں تھا۔ سمجھ میں آیا؟ رشوت کب ہوتی ہے، میں اس کی تعریف بتا دوں۔ رشوت اس کو کہتے ہیں کہ مثلا آپ کسی آفس میں جائیں، آپ کو ایک پرمٹ لینا ہے کسی بھی چیز کا، اور آپ کو قانونی حق ہے اس کے پرمٹ لینے کا، غیر قانونی نہیں ہے مثلا، لیکن آپ وہ قبول ہو جائے، آپ اس کو کوئی چیز دیتے ہیں، حاکم کو، اس آدمی کو، سپروائزر کو، ڈائریکٹر کو، تاکہ وہ خوش ہو میرا یہ کام کر دے، یہ ہے رشوت۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ تو آپ کو ملنا تھا، اگر آپ کو ملنا تھا تو رشوت کیوں اس کو دے کیوں رہا ہے، وہ کیوں لے رہا ہے، کس چیز کے بدلے میں لے رہا ہے؟ اس کی ڈیوٹی ہے کام کرنے کی، وہ ڈیوٹی سے زائد جو لے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نام رشوت۔ یا اگر آپ کا حق نہیں ہے تو آپ دے کر کے لینا چاہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا حق تھا اس کا حق آپ مار رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اور وہ جو حاکم ہے وہ آپ کے